ماں قدرت کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ، گلاب جیسی خوشبو، چودھویں کے چاند جیسی چاندنی، فرشتوں جیسی معصومیت، سچائی کا پیکر، لازوال محبت، شفقت، تڑپ، احسار و قربانی۔ جب یہ تمام الفاظ یکجا ہو جائیں تو بن جاتا ہے 3 حرفوں کا لفظ ماں، جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ جب ماں کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، گلاب کے رنگ، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کہکشاؤں کی رنگینی، چاند کی چمک، صبح کا نور اور آفتاب کی روشنی کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے پوچھا، اے مالک دو جہاں، تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو رب ذوالجلال نے کہا، محبت۔ ماں یہ لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو ساری تلخیاں مٹ جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے حقیقی پیار اور شفقت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ ماں بے سہاروں کا سہارا ہے، کمزور زندگی کی قوت ہے، ہمدردی اور محبت کا سنگم ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا ہے، اس لیے باپ سے پہلے ہمیشہ ماں کا لفظ آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی شہادت ہمیں اللہ کی رسول کے اس حدیث سے ملتی ہے جس میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ بات 3 بار دہراتے ہوئے کہا، تیری ماں، اور چوتھی بار کہا، تیرا باپ۔ اس لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ باپ ماں کی خدمت کرو، بلکہ یوں سنا اور پڑھا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں ہمیں جنم دیتی ہے، ہمارے لیے رات بھر جاگتی ہے، جب ہم روتے ہیں تو ہمیں لوریاں سنا کر چپ کراتی ہے، بچپن سے لے کے بچپن تک ہمیں سنبھالتی ہے، ہمیں اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا کہ زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال تب دیکھی جب ہمارے سامنے 4 سیب رکھے ہوئے تھے اور ہم سمیت 5 تھے تو ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔ غریبی میں یہی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، مگر 3-4 بچے سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔ حضرت علی کا قول ہے، اپنی زبان کی تیزی کو اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بوڑھے ماں باپ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا ہمیں اسی طرح محبت سے خیال رکھنا چاہیے جس طرح وہ ہمارے بچپن میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ آج جدید سائنسی تحقیق نے یہی ثابت کیا کہ ماں کی آواز دباؤ سے نجات دیتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اسی طرح روشن کرتا رہے جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے میں اس دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ماں اس کائنات کے سب سے اچھے، سچے اور خوبصورت ترین رشتے کا نام ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے خوبصورت چیز تخلیق کی، وہ ماں باپ ہیں جن کا کوئی نبول بدل نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص ماں جیسی ہستی کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ باپ تو گھر کے باہر کے تمام امور انجام دیتا ہے، باہر کے تمام کام اس کے ذمے ہوتے ہیں، وہ صبح کا گیا رات کو گھر لوٹتا ہے۔ اس پورے عرصے میں صرف ماں کی ذات ہے جو گھر کو سنبھالتی، سنوارتی اور چلاتی ہے۔ وہ گھر کے تمام تر معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے، خاص طور پر بچوں کی پرورش، دیکھ بھال، ان کی خوراک، لباس، کھیلنے کودنے کے اوقات مقرر کرنے، گھر میں بہترین نظم و ضبط رکھنے میں اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ بچوں کی زبان، گفتگو، لب و لہجہ کو تہذیب یافتہ بنانے میں ایک ماں کا کردار خصوصی طور پر بہت اہم ہوتا ہے۔ ماں گھر کی سلطنت کا ایک اہم بنیادی ستون ہے۔ اگر ماں بچوں کو سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھیلنے کودنے، ہوم ورک کرنے کے امور پر توجہ نہ دے تو بچے دیر تک سونے، ہر وقت کھیلنے اور ہوم ورک وقت پر نہ کرنے کے عادی ہونے کے علاوہ بدتمیز، بد تہذیبی کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ ماں کی ذات ہے جو 24 میں سے 18 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ انہیں جھوٹ، سچ، برائی، بھلائی، نیکی، بدی کا فرق سمجھاتی ہے، انہیں اللہ، رسول اور قرآن کے احکام سمجھاتی ہے، یاد کراتی ہے، ان کا ذہن تیار کرتی ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ عالمی سطح پر دنیا میں ہر سال مدر ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ مغرب کی جانب سے کیا گیا ایک بھونڈا مذاق ہے جو عالمی طور پر مدر ڈے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ مدر ڈے ایک تضحیک ہے ماں کے مقدس ترین رشتے کی۔ ماں جیسی ہستی جو اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، جس نے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں تکالیف برداشت کی جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہ تھے، راتوں کو جاگ کر اس کی خدمت کی، چھوٹے سے بڑا کیا، اس کی پرورش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
اس کو پروان چڑھانے میں، اس کی نگہداشت میں نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات۔ اتنی عظیم ہستی جسے ہم ماں کہتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک دن، مغرب کا دیا ہوا بخشا ہوا صرف ایک دن، مدر ڈے۔ جی ہاں، یہ ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا مدر ڈے اہل مغرب کے لیے تو بہت موزوں ہے، کیونکہ وہ ماں کی عظمت کو بھول چکے ہیں۔ جہاں ماں باپ کو ریٹائر کر کے انہیں زندگی کی گہماگامی سے بھی ریٹائر کر کے ہاسٹلوں اور محتاج خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان کی عظمت، خدمت اور اہمیت کو پس پش ڈال کر صرف سال کے سال ایک مرتبہ پھولوں کا گلدستہ، جوڑا فروٹ، چند محبت بھری باتیں، پھر پرفضا مقام کی سیر کروا کر انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آج کا دن صرف ان کا دن ہے۔ وہاں انہیں ایک مخصوص وظیفہ دے کر عضو معطل بنا دیا جاتا ہے، پھر یک 12 مئی کو نعرہ مدر ڈے لگا کر ان سے جھوٹی محبت اور ہمدردی جتائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ماں پر یہ مضمون آپ لوگوں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس کے احترام اور وجود کی دھجیاں صرف ایک دن منا کر اڑائی جاتی ہیں۔ ماں کا ادب، احترام، بلند مقام اور درجہ تو صرف ہمارے اسلام کا دیا ہوا ہے کہ ماں کیسی عظیم اور لائق تحریم شے کا نام ہے۔ مسلمان اولاد کی جانب سے یہ نعرہ اور احساس ہے کہ اے ماں، سال کا ہر دن آپ کا ہے، آپ کے نام پر ہے، ایک دن پر کیا موقوف، ہر دن کا اجالا آپ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا، محبت کی ترجمانی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف ماں ہے۔ مشہور مفکر اور شاعر علامہ اقبال نے کہا، سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھیں موم کر سکتی ہیں۔ الطاف حسین حالی نے کہا، ماں کی محبت حقیقت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ مشہور مغربی دانشور جان ملٹن نے کہا، آسمان کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ اسی طرح شیلے نے کہا، دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے پیارا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دانشوروں اور عالمی شہرت یافتہ شخصیات نے ماں کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کیا۔ اس سال بھی دنیا بھر میں 22 مئی کو مدر ڈے یعنی ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ آج کے کمرشلائز دور میں مختلف دن کاروباری مقاصد کے تحت منائے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ محبت کا دن ہو، ماں باپ کا دن ہو یا دیگر مقدس رشتوں کا۔ یہ تمام تر اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں، لیکن کیا ماں جیسے مقدس رشتے کو محض ایک دن کی یاد پر قید کیا جا سکتا ہے؟ کیا ماں کی انمول قربانیوں، بے پناہ محبتوں کا صلہ اس ایک دن میں دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ مدرس ڈے اغیار کی روایت ہے، جہاں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر کب کا ختم ہو چکا، جہاں رشتوں کا تقدس فنا ہو چکا، جہاں انسان نہیں صرف مشینیں بستی ہیں، وہاں کی روایت ہماری نہیں، ہم اس روایت کے خلاف ہیں۔ جہاں رشتوں کا تقدس سب پر مقدم ہے، ہم تو اس روایت کے ماننے والے ہیں جہاں رشتوں کا تقدس سب سے اہم ہے۔ ہمارے لیے سال کا ہر دن ماں کا دن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔